السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا اپنا شیخ شہزادہ اور آپ دیکھ رہے ہیں شیخ شہزادہ یوٹیوب چینل۔ آج ہم جس ویڈیو پر ریاکشن کرنے لگے ہیں، ویڈیو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانیت، اور اس کے اوپر دلائل دیں گے علامہ فاروق خان رضوی دامت برکاتہم القدسیہ فرام انڈیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، قرب قیامت میں فتنوں کا ظہور ہوگا، اور میرے نزدیک آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ انٹرنیٹ ہے، اور اس سے بڑا فتنہ موبائل ہے۔ جس کا جو مرضی دل میں آتا ہے وہ کتے کی طرح ٹاؤں ٹاؤں کر کے ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے، سوشل میڈیا پر ڈالتا ہے، اور مسلمانوں کی بدقسمتی یہ کہ کچھ لوگ ان کے پیچھے بھی لگ جاتے ہیں۔ ظالم انسان یہ نہیں سوچتے کہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہو اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات میں عیب بھی تلاش کرتے ہو۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، اہل سنت کا ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقت نور بشری لباس میں تشریف لائے۔ جو آپ کی نورانیت کا انکار کرے وہ بھی گمراہ، بے دین اور گستاخ۔ جو آپ کی بشریت کا انکار کرے وہ بھی گستاخ اور گمراہ۔ لہٰذا ایک کلیئر کٹ سی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقت نور بشری لباس میں تشریف لائے دنیا میں، اور آپ نوری بشر ہیں۔ اس بات کو ہمیں سمجھا رہے ہیں علامہ فاروق خان رضوی دامت برکاتہم القدسیہ فرام انڈیا۔ تو آئیے مل کر سنتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانیت۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ تو آئیے مل کر سنتے ہیں نورانیت مصطفیٰ بزبان علامہ فاروق خان رضوی دامت برکاتہم القدسیہ فرام انڈیا۔ جی اچھا، طارق مسعود کو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور و بشر کا جواب، کیا بات! نہیں ہے، انہیں پتا ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ ہے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں انسان، مگر پھر بھی کہتے ہیں نبی بشر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے کہہ دیا نبی بشر ہیں تو نور نہیں ہے، تو اب تک جو لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے ہیں اور پیسے آتے رہے ہیں اور ہدیے اور نذرانے آتے رہے ہیں، جلسوں میں واہ واہ ہوتی رہی ہے، وہ ساری واہ واہ ختم۔ حالانکہ دو ٹوک لفظوں میں قرآن میں لکھا ہے انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح کا انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، نور نہیں ہوں۔ آج بھی ایسے ملیں گے آپ کو مولوی؟ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہے کہ رسول اللہ تو ہم لوگوں کی طرح عام بشر ہے، تو اس شخص کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ گستاخ ہے، بددین ہے، رسول اگر ہماری طرح ہے تو میں اس سے کہوں گا تو معراج پر جا کے بتا، کیا بات! انگلیوں سے پانی نکال کے دکھا، سورج کو پلٹا، چاند کے ٹکڑے کر۔ ارے حال تو یہ ہے کہ اس کی بیوی اس کے قابو میں نہیں ہے۔ انگلی دکھایا تو بیوی نہیں ہلتی، اور رسول نے انگلی دکھائی تو چاند ہل گیا، سورج پلٹ گیا۔ اس کی بات تو اس کی بیوی نہیں مانتی، اور آقا نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند سنی تھا، شک ہو گیا، سورج سنی تھا، پلٹ آیا۔ اگر وہابی ہوتا تو کہتا اے محمد تمہارے اشاروں پہ نہیں نکلوں گا، میں وہابی ہوں، صرف اللہ کی سنتا ہوں۔ وہ سنی تھا، کہا مصطفیٰ آپ اشارہ کریں، میں نکلوں گا نا، نکلنے کے لیے تیار ہوں۔ سورج نے کہا میں تیار ہوں آقا آپ اشارہ کریں۔ چاند نے کہا میں ٹوٹنے کے لیے تیار ہوں، آپ اشارہ کریں۔ اے چاند و سورج تم حضور کے اشاروں پہ کیوں ٹوٹ گئے؟ کہا مصطفیٰ کے غلام ہے، آقا کی نہ سنے تو کس کی سنے؟ تو اعلیٰ حضرت نے اسی کو کہا سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ کیا بات! کیا بات! کیا بات! تو ایسا شخص جو رسول کو عام بشر کہتا ہے، یاد رکھیے حضور کی دو حیثیت ہے۔ حضور کی کیا حیثیت ہے؟ ہماری بھی دو حیثیت ہے۔ انسان کی حیثیت ہے مٹی، ہماری اصلیت کیا ہے؟ لیکن آپ کسی چلتے پھرتے انسان کو بولتے کہ دیکھو مٹی کا پتلا جا رہا ہے، بولیں گے تو مذاق بنائے گا کوئی، کہتے ہیں بھائی چمڑی گوشت ہے، چمڑی ہے، ہڈی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے ہماری؟ مٹی۔ حقیقت تو مٹی ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہے نور، اور یہ حدیث ثابت ہے امام عبدالرزاق المصنف میں۔ یہ ایسا حوالہ دے رہا ہوں کہ کوئی وہابی مائیکل آلسٹ کو چیلنج نہیں کر سکتا۔
امام عبدالرزاق اپنی حدیث کی کتاب المصنف میں، اور امام عبدالرزاق کون ہے؟ یہ جلیل القدر تابعی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. انہوں نے تابعی سے روایت کی، تابعی نے صحابی سے روایت کیا. ان کی سند کیا ہے؟ میرے پاس وہ کتاب موجود ہے الحمدللہ. ان کی سند یہ کہتے ہیں ان میبارین جابر بن عبداللہ، 2 واسطوں سے رسول اللہ سے حدیث لیتے ہیں. کیا بات. اور یہ امام احمد ابن حنبل کے استاد ہے، اور امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاد. اچھا. سارے ان کی روایت کے راوی جو سکہ اور سچی ہے. وہ کہتے ہیں ہم سے ایک حدیث بیان کی حضرت معمر نے، یہ تابعی ہے. وہ روایت کرتے حضرت ابن المقندر سے، یہ بھی تابعی ہے. اور وہ روایت کرتے صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ سے. اللہ کے رسول سے حضرت جابر نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اے اللہ کے نبی مجھے خبر دیجیے. اخبرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلق اللہ کل شیء، تمام چیزوں میں اللہ کے نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ قال یا جابر اول ما خلق اللہ نور من نبی کا نور. اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور قرآن میں بھی حضور کے نور کو بیان کیا تھا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق تمہاری جانب اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب. سارے مفسرین کا اس پر، حتیٰ کہ دیوبندیوں کے بھی مفسرین اور قرآن کا ترجمہ کرنے والوں نے بیان کیا کہ یہاں قد جاءکم من اللہ نور، تو یہاں نور سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے. تو حضور حقیقتاً نور ہے، مگر دنیا میں جب آئے تو ظاہراً بشر بنا کر بھیجے گئے. آپ مٹی کا مجسم بنا کر بھیجے گئے، مگر ہماری طرح بشر نہیں ہے. اس لیے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا نبی بشر ہے، یہ نہیں کہا بشر ہے. کیا کہا؟ قل انما انا بشر مثلکم. اے میرے حبیب کہہ دے میں تمہاری طرح بشر ہوں، یعنی بشر نہیں ہوں، تمہاری طرح ہوں. تو طرح ہونا اور ہوتا ہے، بشر ہونا اور ہوتا ہے. جیسے میں کہوں فلاں صاحب فلاں کی طرح ہے. بات نہیں سمجھے آپ؟ چلیے میں آسانی سے کیسے سمجھاؤں. موبائل ہے کمپنی کا، بھائی نام بھی بڑا عجیب ہے، ڈاس. یہ ڈاس کمپنی کا موبائل ہے، حالانکہ تھوڑا الگ ہے لیکن سمجھا دوں. یہ ان کا سیمسنگ کا نہیں، ویڈیو کال کا. یہ 2 موبائل ایک جیسے، اور میں کہوں دیکھیے یہ ویڈیو کال کا موبائل ہے، یہ ڈاس کا موبائل ہے، لیکن یہ موبائل اس کی طرح ہے. یعنی ہو بہو وہ نہیں ہے، اس کی طرح ہے. چلو آسانی سے سمجھا دیتا ہوں یار. امیتابھ بچن کا نام سنے کہ نہیں یار؟ اب سمجھانے کے لیے تو بولنا پڑے گا نا. وہ نہیں ہے بھائی امیتابھ بچن، فلم ایکٹر ہے نا. اب کوئی صاحب امیتابھ کی طرح دکھے، میں کہوں بھائی یہ امیتابھ کی طرح ہے، امیتابھ ہے کیا؟ وہ امیتابھ کی طرح ہے. امیتابھ تو امیتابھ ہے، یہ اس کی طرح ہے. تو رسول کہہ رہے ہیں بشر کی طرح ہے. تو حضور بشر نہیں ہے، بشر کی طرح دکھتے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت نور ہے. پھر جو بشر بھی ہے حضور دکھنے میں، وہ بھی ہماری طرح نہیں ہے کہ یہ ایسے بشر ہے کہ خیر البشر ہے، سید البشر ہے. آقا فرماتے ہیں کہ ایکم مثلی، تم میں مجھ جیسا کون؟ بے شک بے شک. تم میں مجھ جیسا کوئی نہیں. میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے. تو یہ اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی ہماری طرح، بہت بڑا گستاخ ہے، بہت بڑا توہین کرنے والا ہے. اس کو توبہ کرنا چاہیے. کتنا مزہ آیا یار. اللہ پاک علامہ فروخ خان رضوی دامت برکاتہم القدسیہ کو سلامت رکھے. کتنے پیارے انداز سے ہمیں سمجھایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقیقت نور لیکن بشری لباس میں دنیا میں تشریف لائے. اور کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ ہماری طرح بشر ہے، تو میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے جدھر میں کام کرتا ہوں قریب ایک دکان پر ایک جو بدبختوں کی دکان تھی، وہ آپس میں 3 بھائی، 3 پارٹنر تھے، سگے بھائی تھے. ہم نے بہت زیادہ دفعہ دیکھا کہ چھوٹے بھائی بڑے بھائی کو گالیاں نکال رہے تھے، بڑے بھائی کا گریبان پکڑے ہوئے تھے. یہ ہم نے دیکھا اپنے قریب. ایک دفعہ ربیع النور شریف کا موقع آیا تو میں نے یہاں پر ایک بیج لگایا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا نور کی آمد. تو میں کسی کام کے سلسلے میں ان کی شاپ پر گیا. جب میں گیا تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیا لگایا ہوا تم نے، یہ تو بدعت ہے. اور اس سے بڑی بدعت ہے کہ تم نے لکھا ہوا ہے نور کی آمد. حالانکہ اللہ کے رسول وہ بشر ہیں،
नूर तो है ही नहीं। अल्लाह के रसूल की बस इतनी इज्जत करनी चाहिए जैसे बड़े भाई की जाती है। अब यकदम चूंकि मैं कोई जहन बना कर नहीं गया था, अचानक उसने एक दो बातें शुरू की थी, लेकिन उस वक्त जो मेरे दिल में आया मैं उसको हवाला तो कोई ना दे सका, लेकिन इतना हवाला ज़रूर दिया कि लेकिन वो एक लोहार की वाला काम किया उस हवाले ने। मैंने उसे कहा कि यार क्या अल्लाह के रसूल की सिर्फ बड़े भाई जितनी इज्जत होनी चाहिए? उसने कहा बिल्कुल, ये तो तुमने ऐसे ढोंग बनाया हुआ है सुन्नियों ने। मैंने कहा यार बड़े भाई की मैं आपको बताऊं इज्जत कितनी होती है? उसने कहा बताओ। मैंने कहा बड़े भाई की इज्जत इतनी होती है कि तुम्हारा छोटा भाई कई दफा तुम्हें गालियां देता है, क्या तुम ये बर्दाश्त करोगे? क्या इतनी इज्जत ही होनी चाहिए जिसका हमने कलमा पढ़ा है? वो यकदम उसके तोते उड़ गए, यकदम वो परेशान हो गया। ओ नहीं यार, तुम बात को किसी और तरफ ले गए हो, मेरे कहने का मकसद, वो बात पलटा गया। उसके बाद हमारी बिजनेस की बात शुरू हो गई। कहने का मकसद ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी तरह बशर है, हमारी तरह खाते थे, उनके भी दो हाथ हमारे भी दो हाथ, उन्होंने भी शादियां कराई हमने भी शादियां कराई, वो बशरी तकाजे थे, वो हमारी तरह बशर नहीं है। एक बात को ज़हन में रखो, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिराज पर गए, मेरे आका ने आपके लुआबे दहन की ये ताकत थी कि बाजू को लगाया बाजू जुड़ गया, आंख को लगाया आंख जुड़ गई। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके इस उंगली में इतनी ताकत थी कि आप चांद को हिलाते थे, चांद के साथ खेलते थे। आपकी उंगली की इतनी ताकत थी कि आपने डूबा हुआ सूरज वापस कर दिया था। कौन से हवाले मांगते हो यार, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तरफ नबी पाक का कलमा पढ़ते हो, दूसरी तरफ नबी पाक की जात में ऐब तलाश करते हो। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और बहुत सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।